ہندوستان کے موجودہ حالات یہ فلٹر کا کام کریں گے، یہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کریں گے، یہ حالات بتائیں گے کون اپنے ایمان میں مضبوط ہے اور کون حالات کے تحت سمجھوتا کر لیتا ہے۔ آپ ایمان چھوڑ دیجئے، ساری دشمنی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ اسلام چھوڑ دیجئے، لوگ آپ کو گلے لگانے کو تیار ہیں۔ آپ کی مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے، ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پیکج دیے جا رہے ہیں کہ بھئی اتنی مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ہم اتنا پیسہ دیں گے، سرکاری نوکری دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، پیکج دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، اتنے نازک حالات میں بھی اللہ کے نبی کی نصیحت یاد رکھنا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے سامنے موجود ہوگا، اللہ تیری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ جتنے بھی نازک حالات آ جائیں، کیا اللہ کے نبی کے اوپر غار ثور میں جو حالات آئے تھے کیا وہ نازک حالات نہیں تھے؟ آپ اپنے یار غار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی، لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر ڈرو نہیں، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں، اللہ کے کام کے لیے نکلیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کو دیں، اللہ کے دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ جلسے میں بھی آتے ہیں، مٹر گشتی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، پنڈال کے نیچے بیٹھ کر قرآن و سنت کی باتیں سننا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے موبائل پر گانے بھرے پڑے ہیں، آپ ایئر فون لگا کے میوزک سن رہے ہیں۔ جب آپ اللہ سے دور ہیں، جب آپ کی زندگی اللہ سے دور ہے، میرے پیارے بھائیوں، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نبی نے اصول بتا دیا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے سامنے۔ یہ بات اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اے میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ ہماری مسجدیں بن گئی، ہماری عیدگاہ بن گئی، ہم نے کاغذ کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ ہم نے یہ سوچا صاحب فلاں کی سرکار ہے، وہ ہمارے بڑے فیور میں ہے، بڑے ہمارے حق میں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کیوں بھول گئے آپ کہ اس ملک میں آپ کو جو کام کرنا ہے قانون اور سنویدھان کے دائرے میں کرنا ہے، اور ابھی 5 دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تمام وقف کی جتنی پراپرٹیز ہیں اس کو پورٹل پہ چڑھانے کے لیے مسلمان ابھی بھی چادر تان کے سویا ہوا ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں، کتنے قبرستان ہیں، کتنی عیدگاہیں ہیں، ابھی تک ان کا کوئی ڈاٹا پورٹل پہ چڑھایا نہیں گیا ہے، اور جو متولی ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے۔ سرکار نے کلیئر کر دیا 5 تاریخ کے بعد ہم کوئی اس بارے میں سنوائی نہیں کریں گے۔ تو بھائیوں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، علاج کراتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو شفا دے دے۔ آپ روزی روٹی کمانے کے لیے دکان کھولتے ہیں، شٹر کھولتے ہیں، کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کسٹمر بھیج دے، میری روزی میں برکت دے دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دیتا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، آپ یہاں چپ چاپ ہاتھ پیر کے توڑ کے بیٹھ کے دوسروں کے بھروسے رہیں گے تو یہ دنیا یاد رکھیے، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا دوسروں کو کچل کر کے آگے بڑھنا جانتی ہے۔
اللہ کے نبی ہمیں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کوئی فائدہ لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور ساری دنیا مل کر کے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کچھ بگاڑنا چاہے، لا یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کو سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ آپ اپنی مضبوطی کر لیجئے، اپنے حالات کو ٹھیک کر لیجئے، اپنی تمام چیزوں کو درست کر لیجئے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس ملک کے ناگرکوں کو اس ملک سے نکالنے کی بات کرے گا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اتنے بزدل اور کمزور بھی نہیں ہے کہ ہماری جان و مال اور ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان اپنے سیلف ڈیفنس میں، اپنی آتم رکشا میں اگر کوئی لڑتے ہوئے مر جائے، اللہ کے نبی نے اسے شہید کا درجہ دیا ہے۔ من قتل دون نفسه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر قتل ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اس کو شہید کا درجہ دیا ہے۔ تو اسلام آپ کو بزدلی نہیں سکھاتا ہے، معاف کیجیے گا۔ اور یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بھی ہمیں بہادر بناتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، اس کلمے پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، حالات جیسے بھی آ جائیں اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جو پیچھے ہٹ جائے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ کر کے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں تم پریشان بھی رہو گے، ہلاک بھی ہو جاؤ گے، آخرت میں تم کو جنت ملے گی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت بلال کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور ان کو وارننگ دیتا تھا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، ہم تجھے تکلیفیں دینا بند کر دیں گے، ہم تجھے ستانا بند کر دیں گے، اے بلال بس تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو توحید کو چھوڑ دے۔ بلال کوئی ہینڈسم اور خوبصورت تو نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، بلال غلام تھے، بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر بلال کے کالے سینے میں جو دل تھا وہ دل بڑا روشن، بڑا نورانی تھا، وہ دل اللہ کی توحید سے بھرا ہوا تھا، وہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بلال کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، بلال کی پیٹھ عرب کی تپتی ریت پر پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، اس ایک اللہ کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کو دیکھو، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، سولی پہ چڑھانے کے پہلے خبیب سے کہا گیا ہے خبیب کیا تو تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تو پوری کر لے۔ خبیب نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کب پڑھ لے۔ خبیب نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت ہلکی نماز پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا اے مکہ کے کافرو، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں، میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا۔ اس کے بعد خبیب کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی، خبیب کی جان لینے کی تیاری ہو گئی۔ سولی پہ چڑھانے کے پہلے خبیب کو ایک موقع دیا گیا، اے خبیب کیا تو یہ کہنے کو تیار ہے، کیا تو یہ ماننے کو تیار ہے، کیا تو اپنی زبان سے یہ جملہ بولنے کو تیار ہے کہ میری جگہ آج محمد رسول اللہ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ اے خبیب اگر تو اتنا بول دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھے معاف کر دیں گے، ہم تجھے جیون دان دے دیں گے۔ اے خبیب تیرے سینے میں رسول کی کیسی محبت تھی، تیرے سینے میں ایمان کی کیسی محبت تھی
خبیب نے کہا ہے مکہ کے کافرو، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے اور خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو معاف کر دیا جائے، خبیب کو چھوڑ دیا جائے، خبیب تو اس پر بھی گوارا، یہ خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے میرے ساتھ، توحید انسان کو ہمتی بناتی ہے۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، ہے تو وہ ایک عورت، دنیا والے کہتے ہیں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بڑی نازک ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عورت ایمان والی بن جائے، توحید والی بن جائے، اسلام والی بن جائے، یہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بن سکتی ہے۔ سمیہ بوڑھی ہو چکی ہیں، جوان بیٹا ان کا عمار ہے اور ان کے شوہر یاسر ہیں۔ باپ شوہر کے سامنے بیوی اور ماں کے سامنے بیٹے کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ ابو جہل یہ دھمکی دیتا ہے، اے سمیہ بنت خیاط، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار دیں گے، ہم تجھے مادر ذات ننگا کر دیں گے، ہم تجھے سر سے پیر تک ننگا کر دیں گے، نروست کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے اتار دیں گے۔ سمیہ بنت خیاط اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں، توحید سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، محمد کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بالآخر ابو جہل نے سمیہ کو ننگا کر دیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے برچھی مار کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی عورت ہے وہ سمیہ بنت خیاط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک عورت ہونے کے باوجود سمیہ نے جان تو دے دی مگر ایمان سے سمجھوتا نہ کیا۔ سمیہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ میسج دیا، او توحید پہ چلنے والوں، حالات سے گھبرا نہ جانا، حالات سے پریشان نہ ہو جانا، اگر تم توحید والے ہو تو اپنے کلیجے کو مضبوط کر لینا۔ توحید آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ توحید کا ماننے والا ایک اللہ کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہے نومبر میں اس کا معبود کوئی اور ہے، دسمبر میں کوئی اور ہے، جنوری میں کوئی اور ہے، فروری میں کوئی اور ہے، گرمی کا دیوتا کوئی اور ہے، جاڑے کا دیوتا کوئی اور ہے، دولت کوئی اور دے رہا ہے، طاقت کوئی اور دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسے دولت اگر مانگنی ہو اللہ سے مانگے گا، اسے شفا مانگنی ہو اللہ سے مانگے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں پہنچ گئے، جبکہ حضرت یوسف نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن حالات دیکھو میرے بھائیوں، بے قصور ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچ گئے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ جیل میں جب وہ پہنچ گئے تو اس کو وہ مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ خود اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھ کو جیل میں پہنچا دے۔ کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ آؤ ان کی دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کتنی پیاری دعا کرتے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ عورتیں، یہ مصر کی عورتیں مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہیں، اے اللہ یہ عزیز مصر کی بیوی مجھ سے زنا کروانا چاہتی ہے، اے اللہ یہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں، اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ عورتیں مجھ سے جو کام کروانا چاہتی ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے، اے اللہ مجھے تو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دے، وَإِلَّا تصرف عنی کیدہن اسب الیہن واکم من الجاہلین، اور اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا، اگر تو نے ان عورتوں کی چال کو نہیں پھیرا، اے اللہ میں جھک جاؤں گا ان کی طرف، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ عورت کی چال سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کے فریب سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اس بات کا ڈر ہے کہ عورت کے فندے میں وہ نہ پھنس جائیں، تو آج کے کمزور ایمان والے نوجوانوں آپ اپنے دامن کو بھی بہت بچا کے رکھیے۔ زمانہ بہت نازک ہے، عورت کا فتنہ بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہا ہے۔ میں معاف کیجئے اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں جب عورت کا لفظ بول رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تمام عورتوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں ان حالات کا، نہیں۔
لیکن یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. اور یہ عورت کب فتنہ بنتی ہے؟ جب اسلام سے دور ہوتی ہے، جب دین سے دور ہوتی ہے، جب بے حیا ہوتی ہے، جب بدچلن ہوتی ہے، جب یہ خوبصورت کپڑے پہن کر میک اپ کر کے سج کے سنور کے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، تب یہ عورت فتنہ بنتی ہے. اور یہی عورت اگر اسلام کے دائرے میں رہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں بچا کے رکھ لو. قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مومنتا تعینہ علی امر الآخرہ. اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی عورت اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دیندار ہو اور دین میں تمہاری مدد کرے، دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے تو جیل میں پہنچا دے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. یوسف بے گناہ تھے پھر بھی جیل میں پہنچ گئے، اور جیل میں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام آرام سے نہیں بیٹھ گئے. ہم اور آپ ہوتے تو جیل میں پہنچ کر کے آنسو بہاتے، ہم کہاں چلے آئے. نہ تو گھر کے جیسا بستر ہے، نہ تو گھر کے جیسا کھانا ہے، نہ ماں ہے پاس میں، نہ باپ ہے پاس میں. اور یوسف نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے ناز و نعمت سے ان کو پالا گیا تھا، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ قید خانے میں پہنچ گئے. کوئی اپرادھ بھی نہیں کیا، کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے مشن کو نہیں بھولتے ہیں. وہ جیل کے اندر جو قید خانے کے اندر جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتے ہیں. 2 قیدیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. بھئی نام رکھ لیا آپ نے، کسی کا نام رکھ لیا آپ نے غوث اعظم، سب سے بڑا مدد کرنے والا. کسی کا نام رکھ لیا غریب نواز، غریبوں کو دینے والا. کسی کا نام رکھ لیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا. کسی کا نام رکھ لیا داتا دینے والا. کسی کا نام آپ نے رکھ لیا مشکل کشا. آپ نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، تو توحید آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے. میرے پیارے ساتھی، توحید پر چلنے والا ایک راستے پر چلتا ہے. پرانپور سے کٹیہار جانے والا راستہ اگر ہم کو پکڑنا ہے اور ہم پیچھے منیہاری کا راستہ پکڑ لیں، کہیں اور نکل جائیں، ہم منزل سے بھٹک جائیں گے. اگر آپ توحید پر چل رہے ہیں تو توحید آپ کو صراط مستقیم کے راستے پہ لے کے جائے گی، جنت کے راستے پہ لے کے جائے گی. اور یہی وجہ ہے توحید پر چلنے والا وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں رہتا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. وہ 5 ٹائم اللہ سے یہی دعا کرتا ہے، اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہم کو اسی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. توحید پہ چلنے والا سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سکون کس چیز کا نام ہے؟ کیا زیادہ پیسہ کما لینے کا نام سکون ہے؟ معاف کرنا، بڑے بڑے ارب پتیوں کو رات میں سونے کے لیے سلیپنگ پلس لینی پڑتی ہیں، نیند کی دوائیں لینی پڑتی ہیں. اور کسی گاؤں کا کوئی غریب آدمی رات میں ساگ روٹی کھا لیتا ہے، مچھلی بھات کھا لیتا ہے، دال چاول کھا لیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. جتنے سکون کے ساتھ وہ غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں سو رہا ہے، وہ کروڑ پتی محل میں اتنے سکون سے نہیں سو رہا ہے. اسی لیے بہت زیادہ دولت کے پیچھے نہ بھاگو میرے پیارے بھائیو. دولت کماؤ، دولت ضروری چیز ہے، لیکن اگر دولت مل گئی، حلال طریقے سے مل گئی تو حرام راستوں پہ نہ جانا، ورنہ سکون کی دولت چھن جائے گی. اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. ارے زیادہ پیسہ ہو جانا، زیادہ سامان ہو جانا یہ دولت نہیں ہے، یہ مالداری نہیں ہے. اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے، انسان کا نفس غنی ہو جائے، انسان دل کا مالدار ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. پیسہ بہت ہے مگر ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے، کسی غریب کو دینے کی بات آ جائے، نانی مر جاتی ہے. چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. پیسہ ہے، دولت ہے، دل نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مدرسوں میں چندہ جب لوگ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں، غریب آدمی جو بیچارہ بہت معمولی کمانے والا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہ دیتا ہے. اور کروڑ پتی لوگ بیچارے جو ہے وہ بنگلہ میں تقریر کرنے والا اس کو دائیں بائیں سے کھینچتا ہے، پکڑتا ہے، بلاتا ہے، اس کے بعد بڑی مشکل سے 5,000 10,000 روپیہ وہ نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا تو نیت دیکھی جائے گی، اللہ کیا تو اخلاص دیکھا جائے گا. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ساری نیکیوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی نیت پر ہے. آپ کٹیہار چھوڑ کے دلی جا رہے ہیں، آپ کٹیہار چھوڑ کے گوہاٹی جا رہے ہیں، آپ کٹیہار کی سرزمین چھوڑ کے ممبئی جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. اور ایک آدمی کٹیہار چھوڑ کے یا کوئی بھی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے. دونوں نے شہر چھوڑا، دونوں نے وطن چھوڑا، لیکن جس نے دین اور ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑا اس کو شریعت میں مہاجر کہا جائے گا، اس کے عمل کو ہجرت کہا جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. لیکن جو روزی روٹی کے لیے، کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. عمل ایک ہے، کام ایک ہے، نیت الگ الگ ہو گئی تو معاملہ بدل گیا میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے نیت کو درست کرو. توحید آپ کی نیت کو بھی درست کرتی ہے. اگر آپ کی توحید پکی ہوگی تو آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، آپ مدرسے میں دان اللہ کے لیے دیں گے، آپ غریبوں کی مدد اللہ کے لیے کریں گے، آپ روزہ اللہ کے لیے رکھیں گے، آپ حج کریں گے اللہ کے لیے، آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے. اگر آپ کی توحید پکی ہے تو آپ کی نیت بھی پکی ہے. پرسوں جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں اگر آپ پہنچے، اور امید ہے کہ آپ پہنچیں گے کیونکہ آپ جلسے میں اگر رات کو 1 1:30 بجے 2 بجے تک جلسے میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے اندر دین کا بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، تو آپ فجر کی نماز بھی جماعت سے ضرور پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہنچے اور امام صاحب نے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ دہر کی تلاوت کی، تو سورہ دہر میں یہ آیتیں بھی آپ امام صاحب کے منہ سے سنیں گے. انما نطعمکم لوجہ اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کھلاتے کہ فوٹو کھینچ لیں ان کا. ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں جلسوں میں، پروگراموں میں، تو اب یہ سیلفی لینے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دسترخوان پہ بھی جا کے سیلفی لے. میں منع کرتا ہوں بھیا مت فوٹو مت لو. ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے، علماء کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتا بہت ہے. اور جب یہ کہو کہ بھائی اپنے بچے کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے. بڑی عجیب بات ہے. ایسے تو بولیں گے مولوی کھاتا بہت ہے، اور بچے کو عالم بنانے کی بات کہو تو بولیں گے کھائے گا کہاں سے. تو دسترخوان پر بھی ہمارے فوٹو لیے جا رہے ہیں. کیوں صاحب؟ اسٹیٹس پہ لگائیں گے، موبائل پہ لگائیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے عبدالغفار صاحب
دیسی مرغا کھا رہا ہے. ایک جگہ جلسے میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا گیا. یہ یوٹیوبر لوگ اللہ ان کو معاف کرے, ان کو تھمبنیل لگانا بھی نہیں آتا. نیپال میں ایک جلسے میں ابھی گیا اپنی بچی کو لے کے, تو ایک یوٹیوبر نے تھمبنیل لگایا, عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے گیا, جلسہ میں لے گیا, تقریر میں لے گیا. ارے بھائی لے گئے بول دو بھائی, کیا مطلب زبان ایسی ہو چکی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ہندی میں کیا لکھنا چاہیے. تو کھانا آدمی کھا رہا ہے, اس کا بھی لوگ فوٹو لے رہے ہیں. فوٹو ٹھیک ہے, میں اس کو حرام نہیں مانتا, لیکن بلا وجہ بلا ضرورت آپ کم سے کم علماء کو کھانے کے ٹائم تو بخش دو بھائی. آدمی کھانا کھا رہا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے, کس حالت میں وہ منہ بنائے ہوئے, آپ اسی حالت میں فوٹو لے رہے ہو. میں بہت سختی سے منع کرتا ہوں کہ بھائی فوٹو کم سے کم کھانا کھانے کے ٹائم تو فوٹو مت. کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسہ تقریر کر کے مجھے نکلنا ہے, فوراً ٹرین پکڑنی ہے, بھاگنا ہے, مولانا ایک سیلفی لینا ہے. مولانا ابے تمہاری سیلفی کے چکر میں بھائی میری ٹرین چھوٹ جائے. تو فوٹو لینے کا, سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے. تو بات یہ کس سے نکلی؟ کھانا کھانے سے بات نکلی. اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو, لیکن جب کھانا کھلاتے ہیں تو تھینک یو سننے کے لیے نہیں, جزاک اللہ خیر سننے کے لیے نہیں, شکریہ سننے کے لیے نہیں. کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, اور اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, توحید میں مضبوط ہو جاؤ گے تو نیت بھی اچھی ہو جائے گی. مدینہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جب ان کو جنازے کے لیے ان کو جب نہلایا جانے لگا, جب ان کو میت کو غسل دیا جانے لگا, ان کی پیٹھ کے اوپر بڑے بڑے موٹے موٹے نشان پائے گئے بورے کے. نہلانے والوں نے کہا یہ تو بہت بڑی ہستی تھی, یہ تو اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے تھے, اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے تھے, یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے. نواسے کے بیٹے کو کیا بولیں گے؟ ہمارے یہاں پر نواسا بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ پر نواسا ہی بولتے ہیں. نبی کے پر نواسے ہیں, یہ نواسے کے بیٹے ہیں. علی ابن حسین ان کا نام تھا. ان کو غسل دیا جا رہا ہے اور پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان. نہلانے والوں نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے, ان کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ بات اڑتے اڑتے مدینہ میں پھیل گئی. مدینہ کے کچھ غریب گھروں تک یہ بات پہنچی. ان غریبوں نے آ کر کے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ چل گیا ان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیوں ہیں. کہا مہینے کی پہلی تاریخ آتی تھی, ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھر کا مہینے بھر کا راشن اللہ کا کوئی نیک بندہ بورے میں بھر کے اپنی پیٹھ پہ لاد کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھروں پہ پہنچا دیا کرتا تھا. رات کے سناٹے میں وہ آتا تھا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا وہ اناج لانے والا کون ہے, وہ راشن لانے والا کون ہے. اور ایسا ایک نہیں کئی پریواروں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا, کئی فیملی کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا. آج علی بن حسین کی پیٹھ پر پائے جانے والے ان نشانوں نے ان کی چھپی ہوئی نیکی کو عام کر دیا. جس نیکی کو انہوں نے زندگی بھر چھپا کر کے رکھا, آج ان کی نیکی دنیا کے سامنے آ گئی, اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ مدینہ کے ان غریب پریواروں کو کھانا پہنچانے والا, راشن پہنچانے والا اور اناج پہنچانے والا کوئی اور نہیں, نبی کے اہل بیت کا ایک فرد تھا, علی بن حسین تھے. یہ اخلاص ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں, توحید کی برکت سے آپ کے اندر اخلاص آتا ہے. اگر آپ توحید میں پکے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی دولت بھی دے گا. وہی سکون جس سکون کو تلاش کرنے والے آج کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں. یہ شرابی شراب کیوں پی رہا ہے, یہ زنا کرنے والا زنا کیوں کر رہا ہے, یہ لڑکیوں سے چیٹنگ کیوں کر رہا ہے, یہ پاؤڈر کے ذریعے ڈرگز کیوں لے رہا ہے. ان تمام لوگوں سے پوچھ تو کہتے ہم تو سکون کے لیے ایسا کر رہے ہیں. شراب پینے والا سکون کے لیے شراب پی رہا ہے, سگریٹ پینے والا سکون کے لیے سگریٹ پی رہا ہے, کھینی کھانے والا سگریٹ کے لیے سکون کے لیے کھینی کھا رہا ہے. یعنی جتنے یہ نشے کی چیزیں ہیں یہ سب سکون کے لیے کر رہا ہے. اے سکون کی تلاش میں
یہ حرام کام کرنے والوں، اے شراب میں ڈوبے انسانوں، اے نشے کی لت میں مبتلا نوجوانوں، اے لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کا خواب دیکھنے والوں، آؤ قرآن تم کو بتاتا ہے سکون کہاں ملے گا، قرآن تم کو نسخہ بتاتا ہے، قرآن تم کو طریقہ بتاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کے کلام میں ملے گا، تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کو یاد کر کے ملے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی ایک عورت بھی قرآن پڑھنے والی نہیں ہے، دن رات موبائل پہ گانے بج رہے ہیں، دن رات بچوں کے ہاتھ میں موبائل، بڑوں کے ہاتھ میں موبائل، گانے بجانے مسلمانوں کے گھروں میں بج رہے ہیں۔ او لوگوں، آپ نے بلڈنگیں تو بڑی عالی شان بنا لی، آپ نے مکان تو بڑے اچھے بنا لیے، مگر معاف کرنا اگر آپ کے گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، اگر آپ کے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں ایسا گھر مردہ ہے، مردہ۔ آپ نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے ان گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اگر آج بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑائی کر رہا ہے، دیورانی جیٹھانی میں آج اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، نند اور بھابھی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں گھر میں سکون آئے تو کہاں سے آئے؟ برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ برکت کا تو طریقہ ہم نے کھو دیا ہے، سکون کا طریقہ ہم نے کھو دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اللہ کے ذکر سے تم کو سکون ملے گا۔ ابھی میں آج ایک سائنسداں کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تھائی لینڈ کی ایک یونیورسٹی چیانگ ماؤ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک پروفیسر ہیں جو ایناٹومی کے پروفیسر ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے تیجا تیلاک، وہ تھائی لینڈ کے ہیں، تھائی پروفیسر ہے، ایناٹومی کے وہ پروفیسر ہیں، اور وہ ایناٹومی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے بدن کی جو پارٹس آف باڈی ہیں، جو شریر کے جو انگ ہیں، اس پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی اس یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے جب تحقیق کرنا شروع کیا، ریسرچ کرنا شروع کیا، ایک سوال بار بار ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا کہ انسان کی باڈی میں جو درد ہوتا ہے، اس درد کو بدن کا کون سا حصہ ریسیو کرتا ہے؟ انسان کی باڈی میں وہ جو درد ہوتا ہے، جو پین ہوتا ہے، اس درد کو باڈی کیسے فیل کرتی ہے، باڈی کیسے محسوس کرتی ہے؟ سب سے پہلے باڈی کا کون سا ایسا انگ ہے جو درد کو فیل کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے، پروفیسر صاحب پریشان تھے، اچانک کسی نے ایک دن ان کو قرآن دے دیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے سورہ نساء کی یہ آیت ان کی آنکھوں سے گزری، اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، خراب ہو جائے گی، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ بار بار وہ عذاب کا مزہ چکھیں، ان کو عذاب کا درد فیل ہو، ان کو عذاب کا درد محسوس ہو۔ پروفیسر صاحب نے جب قرآن کی آیت پڑھی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریر میں اگر کوئی انگ ہے جو درد کو سب سے پہلے فیل کرتا ہے، سب سے پہلے ریسیو کرتا ہے، تو وہ انسان کی اسکن ہے، انسان کی چمڑی ہے، انسان کی توچا ہے۔
डॉक्टर साहब ने, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए, सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और उन्होंने कहा 1400 साल पहले अरब के एक उम्मी को ये बात किसने बताई जो मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद और तहकीक करने के बाद जो बात मैं बता रहा हूं, कुरान हकीम 1400 साल पहले वो बात कैसे बता रहा है? इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर आप तौहीद पर पक्के हो जाएं, आप अल्लाह का जिक्र और कुरान अगर आप पढ़ना शुरू करें, आप जब बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दिल की दुनिया बदल गई, आपके दिल की दुनिया भी बदल जाएगी। मगर हमारा दिल का आलम ये है, हमारा दिल बड़ा कठोर हो चुका है मेरे साथियों, ये दिल बड़ा सख्त हो चुका है, ये दिल बड़ा कठोर हो चुका है। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, इस कुरान के अंदर वो पावर है कि बड़े बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है, लेकिन इंसान के दिल पर आज कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से ज्यादा कठोर हो चुका है इंसान का दिल। मेरे प्यारे साथियों, सुकून की दौलत भी इसी कुरान के जरिए मिलेगी, इसी अल्लाह के जिक्र के जरिए मिलेगी, और जो आदमी तौहीद के रास्ते पर चलता है उसके दिल को अल्लाह ताला सुकून की दौलत से भी माला माल कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, बनी इसराइल को लेके जा रहे हैं, फिरौन को पता चला, फिरौन ने पीछा किया, सामने दरियाए कुलजुम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया है, मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये सुकून हजरत मूसा के दिल में कैसे पैदा हुआ? ये तौहीद की बदौलत पैदा हुआ। जब इंसान की तौहीद पक्की होगी, जब अल्लाह पर यकीन पक्का होगा, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी वही सुकून उसके दिल में मौजूद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा से कहा, ऐ मूसा तू पानी के ऊपर अपने आसा को, अपनी लाठी को मार दे, पानी फट जाएगा और दोनों तरफ पानी रुक जाएगा और बीच में रास्ता बन जाएगा। पानी के ऊपर कभी रास्ता बनते देखा है आपने? मनिहारी का ब्रिज बन रहा है, कितने जमाने से काम चल रहा है, अभी लोग बता रहे 2026-27 में काम कंप्लीट होगा। पानी के अंदर ब्रिज बनाना आसान काम नहीं है, पानी के अंदर पिलर खड़ा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी देखो मेरे भाई, अल्लाह ने पानी को रोक दिया दोनों तरफ और बीच में रोड बन गई, रास्ता बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बड़े आराम से पानी को क्रॉस कर गए। अल्लाह ताला की जो टेक्नोलॉजी होती है, अल्लाह की जो तदबीर होती है, इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इंसानों की तदबीर अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ नहीं है। जब अल्लाह अपनी प्लानिंग करेगा तो इंसानों की तदबीर, इंसानों की चालबाजी, इंसानों की मक्कारी धरी की धरी रह जाएगी। अल्लाह की तदबीर उनकी सारी मक्कारियों को खत्म कर देगी मेरे प्यारे साथी। तो तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो अल्लाह के कैमरे से हमेशा डरता रहता है। दुनिया का कैमरा, आज आप किसी बड़े मार्केट में चले जाएं, कटिहार के किसी बड़े दुकान में, मॉल में चले जाएं, आप मालदा में चले जाएं, आसपास पूर्णिया चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों पे कैमरे लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई कैमरे? कैमरे लगे हैं साहब, उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। वो सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, सुरक्षा के लिए लगे हैं। कैमरा लगा है तो चोरी नहीं होगी, कैमरा लगा है तो कोई गलत काम नहीं होगा। जो इंसान तौहीद पर चलता है उसे अल्लाह ताला के कैमरे का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है। इंसान के बने हुए कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उनका टाइम होता है,
1 مہینہ تک ریکارڈ ہوں گی، 6 مہینے تک ریکارڈ ہوں گی، 1 سال تک ریکارڈ ہوں گی، اس کے بعد وہ فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ چل رہا ہے، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میرے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کی جو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ڈیلیٹ ہونے والی نہیں ہے، یہ بند ہونے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جو انسان توحید پہ چلتا ہے اسے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہاں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرہ، اور کسی چٹان کے اندر وہ چیز چھپی ہوئی ہوگی، او فی السماء، آسمانوں میں کہیں ہوگی، او فی الارض، یا زمین پہ کہیں ہوگی، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں کبھی کبھی مار دیتا ہوں، برا بھلا کہہ دیتا ہوں، اے اللہ کے رسول کیا میری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں؟ اپنے غلاموں کو اگر مار دیا، پیٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا، کیا میری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہوگا اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ اے میرے صحابی، آپ اپنے غلاموں کو جو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جو برا بلا کہتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کو ناپا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ اگر آپ کے غلاموں کی جو بدتمیزی ہے، آپ کے غلاموں کی جو نافرمانی ہے، اگر وہ زیادہ نکلی اور آپ کی سزا کم نکلی تو آپ کو ان کی نیکی مل جائے گی، آپ کے گناہ کچھ کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہے، جو مارا ہے، جو پیٹا ہے، اگر آپ کی سزا زیادہ ہے اور آپ کے غلاموں کی غلطی کم ہے تو پھر ان کے گناہ آپ کے اوپر لادے جائیں گے اور آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ، صحابی ایک کونے میں جا کے رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی انی اشہدک علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا، اپنے غلاموں کو میں مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں، اگر اس کے بدلے قیامت کے دن مجھے ان کے گناہ میرے اوپر لاد دیے جائیں اور میری نیکیوں سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے توحید کی برکت۔ جب انسان توحید پہ چلتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جب توحید پر نہیں چلتا ہے، جب اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے تو چور بن جاتا ہے، بے ایمان بن جاتا ہے، کرپٹ بن جاتا ہے، بھرشٹاچاری بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، سفر میں جا رہے ہیں، پیاس لگی، بھوک لگی، ایک چرواہا ان کو ملا، دیکھا چرواہے کے ساتھ بکریاں بہت ساری ہیں، کہا کہ اے میرے بھائی کسی بکری کا دودھ پلا دے، میں قیمت دے دیتا ہوں، پیسہ دے دیتا ہوں۔ چرواہا بولا کہ نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، مجھے صرف بکری چرانے کو بولا گیا ہے، میں کسی بکری کا دودھ آپ کو نہیں پلا سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہوئی، یہ چرواہا آدمی ہے، غلام ہے، اس کو اتنی عقل ہے، اتنا شعور ہے کہ میں نے بکری کا دودھ مانگا یہ نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے مالک کی بکری ہے۔
انہوں نے آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، اے چرواہے ایک کام کر دو، اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھ کو دے دے، میں تجھ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ مالک پوچھے تو بتا دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے کے چلا گیا، بھیڑیا آیا تھا ایک بکری کو لے کے چلا گیا، مالک تجھے کوئی سزا نہیں دے گا اور تجھے پیسے بھی مل جائیں گے، تیرا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا، میں بکری کا دودھ دو لوں گا، ضرورت پڑی تو ذبح کر لوں گا، میرا بھی فائدہ تیرا بھی فائدہ۔ چرواہے نے کہا بہت اچھے بہت اچھے، بہت اچھا آفر پیش کیا۔ اے عبداللہ ابن عمر، آپ کا آفر برا نہیں ہے، آپ کا آفر بہت اچھا ہے، آپ بھی خوش، میں بھی خوش، مالک بھی خوش، بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کل اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی، چیٹنگ کی، فراڈ کیا، دھوکہ کیا، بے وقوف بنایا اپنے مالک کو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس مجھ کو اتنا بتا دیجیے۔ اس چرواہے کے منہ سے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر کہ عبداللہ بن عمر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پوچھا تیرا مالک کون ہے؟ مدینہ آئے، مالک کا پتہ لگایا اور مالک کو قیمت دے کر کے اس غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے ٹائم اس غلام سے کہا، اے چرواہے، اے کل تک تو غلام رہنے والا انسان، آج اس طرح ایک جملے نے تجھ کو دنیا کی غلامی سے بچا لیا ہے، اور مجھے امید ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی تجھے یہ جملہ بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا یہ ڈر توحید جب دل میں ہوگی تب پیدا ہوگا میرے ساتھی۔ جب آپ توحید کے پکے ہوں گے تو اللہ کا یہ ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر کو دیکھو، گشت لگا رہے ہیں اپنے دور حکومت میں، دنیا آرام سے سوتی ہے اور عمر فاروق عام لوگوں کا کپڑا پہن کے گشت لگاتے ہیں پورے علاقے میں، پورے مدینہ میں، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون پریشان ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا گزر ایک مکان کے پاس سے ہوتا ہے، اندر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، عورت اپنی بچی سے کہہ رہی ہے، اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اے بیٹی صبح دودھ بیچنے جانا ہے، اٹھ کر کے تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی امی جان کیا آپ نے امیر المومنین کا آرڈر نہیں سنا؟ کیا حضرت عمر کا حکم آپ نے نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ اور جرم ہے؟ امی جان آپ قانون کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا رات کا سناٹا ہے، عمر آرام سے اپنے گھر میں لیٹے ہوں گے، عمر کہاں یہاں دیکھ رہے ہیں، تو اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا امی جان عمر لا یرانا فرب عمر یرانا، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے کوئی بات نہیں، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ امی جان کل قیامت کی جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب عمر کا رب پوچھے گا کہ تو نے دودھ میں پانی ملا کر کے فراڈ کیوں کیا، دھوکہ کیوں کیا، تو نے لوگوں کو اصلی دودھ کے نام پہ ملاوٹی دودھ کیوں بیچا، امی جان ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، گھر آئے، سارے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے، میں نہیں جانتا اس کی برادری کیسی ہے، میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی دیندار ہے، وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے، ان کا نام عاصم تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو جب تک پورا جغرافیہ نہ طے کر لیا جائے، لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، اس کی انسٹاگرام پر کتنی آئی ڈی ہے، واٹس ایپ پر کتنے نمبر ہیں، کون سا موبائل وہ چلاتی ہے، جب تک سارا جغرافیہ نہ پتہ کر لیا تب تک رشتہ کہاں طے ہوتا ہے؟ اور آج جو ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنیاد ہماری خراب ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں وہ خوبصورتی دیکھتی ہیں، وہ مال دیکھتی ہیں، وہ جہیز دیکھتی ہیں، دینداری کون دیکھتا ہے میرے ساتھ؟
دیندار بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، کوئی رشتہ پوچھنے والا نہیں ہے، اگر ان کی شکل صورت کچھ کم ہے، کچھ 19 ہے، کچھ رنگ سانولا ہے، بہت دیندار ہے، بہت اچھی ہے، بہت نمازی ہے، بہت علم والی ہے، ان کے رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں، اور جو بد چلن بھی ہے، بے حیا بھی ہے، بے شرم بھی ہے، لیکن خوبصورت ہے، اس کے رشتے فوراً مل جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے خوبصورتی کو معیار بنایا ہے، جب آپ نے رنگ کو معیار بنایا ہے، جب آپ نے حسن کو معیار بنایا ہے اور دین کو سائیڈ رکھ دیا ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہو۔ جب آپ نے خوبصورت بہو لائے ہیں آپ، اچھا بہو آئی، 1 سال کے بعد ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ذرا بہو کے کمرے میں جا کے دیکھو، بہو کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس نے دیا؟ سسر نے دیا۔ الماری کس نے دی؟ سسرال سے ملی۔ آپ کا بیٹا جس فریج کا پانی پی رہا ہے وہ کہاں سے آئی؟ سسرال سے آئی۔ آپ کا بیٹا جس بلیٹ پہ گھوم رہا ہے وہ بلیٹ کہاں سے آئی؟ سسرال سے آئی۔ گاڑی سسرال کی، مسیری سسرال کی، فریج سسرال کی، الماری سسرال کی۔ جب تمام آپ کے بیٹے کے کمرے میں جو چیزیں بھری ہیں وہ سسرال کی ملی ہوئی ہیں، تو آج آپ یہ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات کم مانتا ہے، اپنے ساس سسر کی بات زیادہ مانتا ہے؟ ارے بھائی تو صحیح تو کر رہا ہے، آپ کا بیٹا نمک حلال کر رہا ہے، نمک حرام نہیں ہے، وہ جس کا نمک کھا رہا ہے اس کا گن گا رہا ہے، جہاں سے وہ اس نے سامان حاصل کیا ہے اور پورے کمرے میں جہاں کا سامان بھرا ہے انہی کی وہ تعریف کر رہا ہے اور انہی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ پہ بھی آج ہم نے ایسی رسم و رواج کی، ایسی چادر چڑھا دی ہے۔ آج میں بار بار تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج ایک غریب آدمی اپنے لڑکا لڑکی کی شادی کرنا چاہے، دنیا بھر کے مسئلے ہیں۔ لڑکی کی شادی ہے تو جہیز کا انتظام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے زیور کا انتظام کرنا ہے، 500 باراتیوں کا انتظام کرنا ہے، اور لڑکے کی شادی ہے تو اس میں بھی اتنے کا کھانا ہونا ہی چاہیے۔ اب آپ کے شہر آبادیوں میں کبھی میں کسی شادی میں شامل نہیں ہوا، ہمارے بنارس میں ایک زمانے میں لوگ گھروں میں دعوت کر لیتے تھے، اب صاحب شادی ہال میں دعوت ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ شادی ہال میں دعوت ہوتی ہے اور سات طریقے کے 8 طریقے کے کھانے جب تک نہ ہو تب تک دعوت مکمل نہیں ہوتی۔ کشمیر میں گیا، کشمیر میں شادی کے موقع پر 19 طریقے کے گوشت بنتے ہیں اور تب جا کر کے شادی مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے شادی کو اتنا مشکل بنایا ہے، اور زنا 500 روپے میں اور 200 روپے میں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ حلال کو مشکل کریں گے حرام عام ہو جائے گا۔ میرے نبی نے نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، اتنا آسان بنایا تھا، لڑکی کا اگر ولی راضی ہے اور لڑکا راضی ہے، 2 گواہوں نے آ کر کے ان کے سامنے لڑکے نے قبول کر لیا، اور مہر میں اگر کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، اگر لڑکے کو قرآن کی کچھ آیتیں بھی یاد ہے اور اس نے اسی کو مہر بنا دیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو قرآن کی آیتیں سکھا دوں گا، یہی مہر بن گیا، اور ایسا بھی نکاح ہوا ہے نبی کے دور میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے زنا آسان ہوگا، اور آج زنا آسان ہو چکا ہے اور عام ہو چکا ہے، اور وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جانا۔ آج شاید کوئی گھر بچا ہو، کوئی گاؤں بچا ہو، کوئی خاندان بچا ہو جہاں اس گناہ کی آگ کی لپٹیں نہ پہنچ چکی ہو۔ جو اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ تھا، شرک کے بعد اور قتل کے بعد جو ٹاپ کرائم ہے، جو اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے، آج مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کے گاؤں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں زنا عام ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب مسلمان لڑکیوں کا تعلق غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ توحید کے پکے ہوں گے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تو آپ زنا سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں گے، ایک عورت اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرے گی۔ آپ دیکھیے وہ چرواہا جو اپنے مالک کے ساتھ وفادار تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور وہ لڑکی جو ماں کے سامنے یہ کہتی ہے اگر عمر دیکھنے والا نہیں ہے تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے،
اور اس لڑکی کو حضرت عمر اپنے گھر کی بہو بناتے ہیں، اور بعد میں اسی لڑکی کی اولاد میں سے ایک انسان پیدا ہوتے ہیں جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کے اس عقیدے میں پکے ہو جائیے، توحید کو مضبوط کیجئے۔ جب آپ توحید کے پکے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کا کیریکٹر بھی درست ہو رہا ہے، آپ کے سلوک پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کی عدالتیں آپ جا کے دیکھیں، عدالتوں میں اپرادھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، وکیل کو خرید لیتا ہے، جج کو خرید لیتا ہے، پولیس کو خرید لیتا ہے۔ لیکن نبی کے دور میں عدالت میں اپرادھی آتا ہے، غامدیہ عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے انی اصبت الزنا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے معلوم ہے شادی شدہ اگر زنا کر لے اس کی سزا اسلام میں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے دنیا میں سزا دے دیجئے تاکہ آخرت میں مجھے زنا کی سزا نہ جھیلنی پڑے۔ اللہ کے نبی نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، آپ نے کہا لے جاؤ اس کو، کیا بک رہی ہے یہ، جانے دو اس کو۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی انی لحبلا، میں پیٹ سے ہوں، میرے پیٹ میں حمل بھی ہے، بچہ بھی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، مجھے سزا دے دیجئے زنا کی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جب بچہ جنم لے لے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم میرے پاس آنا۔ آپ نے 9 مہینے کا ٹائم اپرادھی کو دے دیا۔ اپرادھی بھاگ سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی شاید بھول چکے ہوں گے، صحابہ بھی شاید بھول چکے ہوں گے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت اس بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی شاید آپ بھول گئے میں غامدیہ ہوں، میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی۔ اے اللہ کے نبی مجھ کو زنا کی سزا دے دیجئے، مجھ کو پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، جاؤ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا ٹائم اپرادھی کو اور دے دیا، 2 سال کا موقع اور دے دیا کہ جا تو بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، بچ سکتا ہے تو بچ جا، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ او لوگو، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی؟ 2 سال کے بعد جب بچہ روٹی کھانے لگتا ہے، وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، میرا بچہ روٹی کھانے لگا، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے زمین میں گڈھا کھدوایا، عورت کا آدھا دھڑ زمین میں گاڑا گیا۔ جو اسلام میں سزا ہے، شادی شدہ کی سزا زنا کی، پتھروں سے مارا گیا، اس عورت کو رجم کیا گیا۔ جب پتھروں سے مارا جانے لگا، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے، کچھ نامناسب کلمات اس عورت کے حق میں نکل گئے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بول دی کہ پتہ نہیں کیسی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اے خالد اپنی زبان کو لگام دو، اے خالد یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ لقد تابت توبتن، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے۔ لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ جب آپ توحید کے راستے پر آتے ہیں تو آپ کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں میرے ساتھی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو گناہوں کے بوجھ سے بوجھل بنا ہوا ہے، جو گناہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آؤ یہ رات کا سناٹا ہے، یہ رات کا سہانا وقت ہے، جاؤ وضو کر کے اپنے کمرے میں، اپنے مسجد میں یا جہاں بھی مناسب ہو، جا کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا دو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا رونا رو لو، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لو۔ یقین جانو جب اللہ کے سامنے تم سر جھکا دو گے میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ کو کہیں اور سر جھکانا نہیں پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہمارے دیش میں
اس توحید کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسا میسج دیا جا رہا ہے، ایسا نیریٹو گڑھا جا رہا ہے کہ اسلام کا ماننے والا سب سے گھرنا کرتا ہے، سب سے نفرت کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا، توحید نفرت نہیں سکھاتی ہے، توحید انسانیت سکھاتی ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی پیدائشی اعتبار سے اونچا نیچا نہیں ہے۔ دوسرے مذہب والوں کے یہاں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کے بھگوان کے سر سے پیدا ہوا ہے، کوئی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی پیر سے پیدا ہوا ہے، کوئی نچلی جاتی کا ہے، کوئی اونچی جاتی کا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی بلیف ہے، ان کی آستھا ہے، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہے مانو جاتی، ہے انسانوں، تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو۔ ہاں تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں، تمہارے خاندان الگ الگ ہیں، کوئی شیرشاہ بادی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی بہار کا رہنے والا ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ خاندان الگ الگ ہیں، یہ برادریاں الگ الگ ہیں۔ او لوگو، یہ برادریاں اس لیے نہیں ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو اپنے سے اونچا سمجھو، نہیں، یہ برادریاں تو پہچان کے لیے ہیں، یہ برادریاں تو تمہیں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کیا تمہاری میرٹ اگر بنے گی تو تقوی کی بنیاد پہ بنے گی، اللہ کیا تمہارا درجہ اگر طے ہوگا تو تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ کون سی برادری کے ہیں، کون سے خاندان کے ہیں، آپ کا باپ کون تھا، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا؟ اللہ کیا آپ کا تقوی آپ کی میرٹ طے کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ڈوب گیا، اور شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا۔ یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کا اپنا چچا ابو لہب بہت خوبصورت بھی تھا، بہت گورا چٹا بھی تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، ہاشم کا پوتا تھا، مالدار بھی تھا، لیکن اس نے جب اسلام کی مخالفت کی، جب توحید کی مخالفت کی، قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کے بارے میں آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور ابو لہب برباد ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے آپ جب توحید کے راستے پر چلتے ہیں تو توحید ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو انسانی بھائی چارہ بھی دیتی ہے۔ اس لیے بھارت میں جو لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ اسلام نفرت کو بڑھاوا دیتا ہے، نہیں، اسلام تو بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ہاں، اسلام یہ ضرور سکھاتا ہے کہ سرشٹی کرنے والے کی عبادت کرو، مخلوق کی نہیں خالق کی عبادت کرو، کریشن کی نہیں کریٹر کی عبادت کرو، زمین و آسمان کی نہیں زمین و آسمان بنانے والے کی عبادت کرو۔ دنیا کی اور ساری مذہبی جو طاقتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں سب کچھ خدا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب مرنے والا مرتا ہے مسلمانوں کے ہاں تو ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کی پراپرٹی ہیں اور ہمیں مر کے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کے کچھ ثمرات اور توحید کے کچھ فوائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس جو میسج دیا گیا ہے اس تقریر میں، توحید کا جو درس آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں اتاریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کلمہ توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید پہ چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اس قبرستان کے لیے، اللہ تعالیٰ اس قبرستان کی تعمیر یا اس کی جو زمین کے لیے جو تعاون جن لوگوں نے کیا ہے، اللہ اس تعاون کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے ان سے بھی بڑے ادب سے گزارش کروں گا جاتے جاتے، چونکہ قبرستان کی زمین بھی ابھی کل غازی پور میں میرا ایک پروگرام تھا، وہاں لوگوں کے پاس اپنا قبرستان نہیں تھا تو لوگ اپنے گھروں میں ہی اپنے مردوں کو دفن کر دیتے تھے، اور وہاں پہ باقاعدہ کہیں کہیں قبر کے اوپر مکان بنا ہوا ہے، تو یہ قبر کی بھی بے حرمتی ہے اور انسانی لاش کی بھی بے حرمتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بستی میں
قبرستان ہونا چاہیے، اور قبرستان کے لیے اگر یہ پروگرام ہو رہا ہے تو بہت اچھا قدم ہے، اور ہمیں اور آپ کو ضرور اس میں اپنا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر